अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब करो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या क्या हलाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बताएं कि तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, और ये जो तुम सिधारते हो शिकारी जानवरों को फिर छोड़ते हो इनको शिकार के लिए, इन्हें तुमने सिखाया है इसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, तो तुम इनके शिकार में से खाओ और जो तुम्हारे लिए रोके रखें, और इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। यकीनन अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबात व तअमुल्लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أعطيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہی ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے اور تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے اشنائی کرنے کے لیے۔ تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں۔ یعنی اس سے پہلے کہ مختلف مذاہب کے احکام کی وجہ سے یہود کی شریعت یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر اگر کوئی رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی یا معاشرے میں رائج مشرکانہ رسومات اور اوہام کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھن تھی، تو آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے اور آج تمہارے لیے تمام صاف ستھرے اور پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصل حلال ہو، کیونکہ اگر ایک عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کھانے میں ان کا ذبح بھی شامل ہے، دو بنیادی شرائط کے ساتھ، ایک یہ کہ جانور حلال ہو اور دوسری یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ تم نے ان کو اپنے گھر میں بسانا ہے، مستقل طور پر ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، بلکہ معروف طریقے سے اعلان نکاح کر کے تم انہیں اپنے گھروں میں آباد کرو اور ان کے محافظ بنو۔ اس زمن میں بعض اشکالات کا رفع کرنا ضروری ہے۔ جہاں تک شریعت اسلامی کا حکم ہے تو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اب اس میں تغییر و تبدیل ممکن نہیں۔ اس لفظ سے یہ قانون اپنی جگہ قائم ہے اور قائم رہے گا، یہ تو ہے اس کا جواز۔ البتہ اگر آج اس کے خلاف کسی کو کوئی مہلت نظر آتی ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ البتہ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو حالات کی سنگینی کے پیش نظر کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت یا حکم کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں قحط کے سبب قطع ید ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا۔ اس طرح کسی قانون میں اسلامی حکومت کے کسی عارضی انتظام حکم کے ذریعے سے کوئی عارضی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ مزید بہرحال اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس کی اصل روح کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک وہ اہل ایمان تھے، لیکن اب اگر وہ نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو گویا وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر کافرانہ حرکتیں کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کو ترجمہ و تفصیل کی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان اللہ.